السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اس سے پہلے بھی میں نے سیرہ کی کلاسز لی ہیں اور سیرہ کے لیے قلم کو بھی حرکت دی ہے، لیکن جانے کیوں اس بار ایک الگ سا احساس ہے۔ شاید وقت کے ساتھ ساتھ سوچ میں سنجیدگی کی وجہ سے ہو۔ بار بار یہ اشعار کیوں زبان پر آ رہے ہیں کہ تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا، مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزہ دیا۔ کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی، جو تبسم رخ زیست تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور صحیح معنوں میں محبت ڈال دے۔ صرف حکایتوں کی روایتوں سے ہی ہم مزہ نہ لیں، بلکہ مطلوب محبت جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو۔ آمین۔ ہمارا تو دعویٰ ہے انا للہ کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور یقین ہے ہمیں کہ ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ ہماری زبان پر انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون بہت آتا ہے، تو کیا ہمارا دعویٰ سچا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ، اللہ کے لیے ہے۔ اس دعوے میں بھی تو ہمیں پورا اترنا ہوگا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مومنوں سے کہیے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم کو اللہ سے محبت کرنی ہے تو تم میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے، اطاعت ضروری ہے۔ اطاعت اور اتباع میں بھی فرق ہے۔ اطاعت میں حکم دیا جاتا ہے اور اتباع یعنی پیروی میں بس دیکھ کر فالو کیا جاتا ہے۔ یہ حد درجہ اعتماد اور حد درجہ محبت کی علامت ہے۔ تو مومن ہونے کے لیے ضروری ہے اتباع، پیروی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک کہ میں اس کو اس کے باپ سے اور اس کی اولاد سے اور اس کے سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی محبت کے حصول کی یہ ادنا سی کوشش ہے الحمدللہ، جس کے لیے ہم سب اس گروپ سے جڑے ہیں۔ ہم سب اپنے دل کو ٹٹولیں، کیا سچ میں ہمارے اندر ایسی محبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اگر ہاں تو الحمدللہ، اگر نہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے ہر اس چیز سے جڑ جائیں جہاں سے ذرا سی بھی امید ہو کہ میری محبت میں اضافہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ سیرہ ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ سیرہ کے ذریعے سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں۔ انسانوں سے معاملہ کرتے ہوئے اور اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے جو اندر کا حسن جھلکتا ہے اس کو احسان کہتے ہیں۔ جہاں تک لفظ سیرہ کا تعلق ہے تو یہ سارا یسیروں سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے چلنا۔ تو سیرت النبی یعنی کہ ایک خاص راستے پر چلنا۔ کس راستے پر چلنا؟ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سیرت النبی کے 3 پہلو ہیں، یعنی کیا کیا چیزیں کور کرتی ہے سیرہ؟ ایک ہے خلق، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال حلیہ، مطلب ظاہری حال حلیہ، شکل کیسی تھی، قد کیسا تھا، یہ ساری چیزیں۔ اور خلق یہ کیا ہیں؟ آپ کا ظاہری اور باطنی حال، یعنی معاملات، عادات، کردار، طور طریقے۔ اور دوسرا پہلو ایام النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو حالات اور واقعات پیش آئے وہ بھی سیرہ کا حصہ ہے۔ تیسرا پہلو اس معاشرے کی ایک جھلک ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی۔ سیرہ کا آغاز صحابہ کے دور سے ہی ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو زیادہ تر علم زبانی پھیلا، اور اسلام کے جو مختلف علوم ہیں ان میں ایک سیرہ کا بھی علم ہے۔ تو سب سے پہلے سیرہ کو کتاب کی شکل میں محمد بن ابو بکر اسحاق نے پیش کیا۔ ان کا تعلق عراق سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 120 سال بعد لکھی گئی۔ سب سے مشہور جو سیرت نگار ہیں ابو محمد عبد الملک بن ہشام، انہوں نے کیا کیا کہ محمد بن ابو بکر اسحاق کی کتاب میں جو ضعیف واقعات تھے ان کو چھانٹ کر الگ کر دیا اور اسی کتاب کو دوبارہ سے لکھا۔ پھر الحمدللہ اس طرح سیرت نگاری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
سیرہ سے ہمیں مقصد حیات بھی پتہ چلتا ہے، للہیت پیدا کرتا ہے سیرہ پڑھنا، یعنی سیرہ جو للہیت پیدا کرنا بھی ایک مقصد ہے سیرہ کا، الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ آڈیو سے باقاعدہ سیرہ کا آغاز کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔